سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے کائنات کو محبت ختمی مرتبت اور اہل بیت اطہار میں خلق فرمایا، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے جن کو خدا نے اپنا حبیب قرار دیا، جن کو خدا نے اپنا قریب قرار دیا، جن کو خدا نے اپنے صفات کا مظہر بنا دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صل وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر خداوند تبارک و تعالی کہ اس نے اہل ایمان میں، اہل اسلام کے بعد اہل تقوی میں، اہل ایمان کے بعد معیت صادقین میں متقین سے متصف ہو جانے کے ساتھ اس نے اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ قسم بخدا اگر عطائے رب نہ ہو تو انسان کے لیے رحمت کا کوئی دروازہ کھلا ہوا نہ ہو۔ خدایا تیرا شکریہ کہ تو نے اپنی ذات کی معرفت عنایت فرمائی، ہمیں دل کا اندھا پن نصیب نہیں کیا۔ خدایا تیرا شکریہ کہ تو نے اپنے حبیب کی امت میں قرار دیا۔ خدایا تیرا شکریہ کہ تو نے ہمارے رزق کو اپنے ہاتھوں پہ رکھا، انسانوں کے ہاتھوں پہ قرار نہیں دیا۔ خدایا تیرا شکریہ کہ تو نے ہمارے عیوب، ہماری کوتاہیوں، کمزوریوں پر پردہ ڈال کے رکھا، سب کے سامنے رسوا اور ذلیل نہیں کیا۔
خدایا ان تمام تر تشکر کے ساتھ تو نے ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے دور میں پیدا فرمایا، امام مہدی کی نعمت کا شکریہ۔ اے خدا ہمیں غلامان مہدی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اپنے آپ کو عاشق تو نہیں کہہ سکتے، البتہ غلام کہہ سکتے۔ اے پروردگار جو حق غلامی مولا ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قلب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے امام علیہ السلام کی ہر طرف سے حفاظت فرما، ہمارے امام علیہ السلام کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، ہمیں اپنی جان، اپنی تمام تر اولاد، اہل و عیال، اپنے تمام تر اموال کو امام علیہ السلام کے قدموں پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، شکر خدا کے ساتھ آپ کی خدمت مقدس میں ماہ ربیع الاول کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک، بلکہ تیسرا جمعۃ المبارک، اس اعتبار سے کہ یقیناً ربیع الاول میں آنے والی تواریخ کائنات کی عظیم ترین تواریخ میں شامل ہے۔ سال کے 4 بڑے دن عظمتوں کے اعتبار سے، ان میں سے ایک دن جو 2 دن کے بعد یعنی کہ اتوار کو ہماری رویت کے لحاظ سے ہوگا، روز ولادت باسعادت ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام الفیل ہاتھیوں والا واقعہ 1 سال مکمل ہو رہا تھا، سن عیسوی 571، اور ایسے میں اللہ نے اپنے حبیب کو جمعے کے دن ربیع الاول کی 17 تاریخ وقت فجر یعنی کہ صبح صادق اس طرح سے مکۃ المکرمہ شیب ابی طالب میں آپ کے اپنے گھر میں جناب عبداللہ کے گھر میں جناب آمنہ بنت وہب کی آغوش میں اس طرح سے قرار دیا کہ کائنات میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ رسول خدا کی آمد، اور یقیناً تلاش کریں 83 سنہ ہجرت میں پھر مدینہ منورہ، وہ مکۃ المکرمہ ہے، یہ مدینہ منورہ، وہ ایک عام الفیل ہے، یہ 83 سنہ ہجرت سے۔ پروردگار عالم نے امام محمد باقر علیہ السلام کے گھر میں محلہ بنی ہاشم میں پھر لخت جگر اپنی حجت کو اس طرح سے اتارا کہ زمانے کو کبھی بہار انسانیت ملی اور کبھی بہار شریعت ملی، تو یہ دونوں بہاریں ہیں پہلی بہار کے مہینے میں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت مقدس میں جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا،
اس آیت کا تعلق سورہ مبارکہ بنی اسرائیل سے، اور دو مسلسل آیتیں تلاوت کی گئیں، آیت نمبر 80 اور آیت نمبر 81، یعنی کہ 80 اور 81 نمبر کی آیات ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور حبیب کہیے کہ اے میرے پالنے والے، مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے سچائی کے ساتھ باہر نکال، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور قرار دے میرے لیے اپنی بارگاہ سے ایک ایسا مددگار جو طاقتور ہو۔ وَقُلْ، اور حبیب کہیے، جاء الحق وزہق الباطل، کیا کہیے کہ حق آ گیا، آئے گا نہیں، آ گیا، حق پہلے آیا، وزہق الباطل، اور حق کے آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ باطل مٹ گیا۔ بس حق کے آنے کی دیر تھی، باطل نے تو مٹنا ہی تھا، کہ ان الباطل کان زہوقا، کہ بے شک باطل تو مٹنے کے لیے ہی تو تھا۔ گرچہ مفسرین نے اس سے پہلے بھی دو آیات کو شامل کیا عنوان کے طور پر، جن میں سے ایک آیت جو نمازوں کے اوقات کو بیان کرتی ہے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس، دلوک یعنی زوال آفتاب، الی غسق اللیل، نصف شب۔ امام فرماتے ہیں یہاں 4 نمازیں واجب بیان ہوئی اس ایک جملے میں، 5 نہیں 4، اس ایک جملے میں۔ اقم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس، حیرت کی بات ہے، جب نماز خدا کے بتائے ہوئے وقت کے بغیر نہیں ہو سکتی تو طریقے سے ہٹ کے کیسے ہو جائے گی؟ وقت بھی اس نے بیان کیا تو لازم ہے کہ طریقہ بھی وہی بیان کرے۔ تو اقم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس، زوال آفتاب کے وقت، الی غسق اللیل، نصف شب تک۔ تو 4 نمازیں ہیں، یعنی ظہر اور نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء۔ ان کا وقت شروع ہوتا ہے زوال آفتاب سے اور نصف شب تک۔ اس کے بعد وقرآن الفجر، جو 5ویں نماز واجب ہے، جو سب سے مشکل نماز ہے، اسے قرآن کہا گیا۔ قرآن کہتے ہیں پڑھی جانے والی کسی بھی کتاب کو، کسی بھی بات کو، کسی بھی کیفیت کو، لفظ قرآ یقرؤ سے قرآن۔ اور نماز فجر کے بارے میں سوال کیا معصوم کی بارگاہ میں کہ بتائیے کہ اللہ کے رسول نماز فجر کو بلند آواز سے کیوں پڑھتے تھے؟ یہ 4 نمازیں، 2 خاموش ہیں اور 2 نمازیں گویا ہیں، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں اخفاء اور جہر۔ اخفاتیہ نماز ظہر و عصر ہے، آپ کی آواز آپ خود سنیں گے، دل ہی دل میں نماز نہیں ہوتی، خود پڑھ کر خود نہ سن سکے نماز نہیں ہوگی۔
اخفات کیا ہے؟ اخفات یہ ہے کہ انسان خود پڑھے اور خود سنے. جہر کیا ہے؟ انسان خود پڑھے اور اگر کوئی قریب میں موجود ہو، برابر میں تقریباً سمجھیے، تو وہ آپ کی آواز سن لے، ہم نہیں، آدھی آیت نہیں، آیت کا آخری حرف تک. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم بھی سن لے، تب جا کر یہ لفظ شمار ہوگا کس میں؟ جہر میں. تو 2 نمازیں جہر والی اور 2 نمازیں اخفات والی. اور عجیب بات کہ جب پوچھا گیا معصوم سے کہ یہ نماز تو تقریباً روشنی فجر کی کہہ لیجئے، صبح صادق کی کہہ لیجئے، اور رات کا اندھیرا ختم ہو جائے گا، ادا کی جاتی ہے، پھر اس نماز کو اللہ کے رسول نے روشنی میں پڑھنے کے باوجود بآواز بلند کیوں پڑھا؟ تو ارشاد فرمایا معصوم نے کہ سرکار ختم کی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے حبیب اس نماز کو اس لیے بآواز بلند پڑھتے تھے کہ بسا اوقات بعض راتوں میں اندھیرا زیادہ رہتا تھا، روایات مختلف ہیں، فرشتوں کی صفیں پیچھے آ جاتی تھی اور اللہ کے رسول اپنی آواز کو بلند کیا کرتے تھے. تو یہ 4 نمازیں ایک جملے میں آ گئی اور ایک نماز الگ سے آئی، اور قرآن الفجر، انا قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک کہ فجر کی نماز روز قیامت باقاعدہ اس کی گواہی قبول کی جائے گی. سب سے مختصر نماز اور سب سے زیادہ مؤثر نماز، اس اعتبار سے کہ اسے لکھنے والے 4 فرشتے ہیں، یعنی گواہوں میں شامل ہیں. رات کے جانے والے بھی ڈیوٹی آف کرتے کرتے اور صبح کے آنے والے بھی ڈیوٹی آن کرتے ہوئے، اپنی جاب پر آتے ہوئے سب سے پہلا کام کیا لکھتے؟ نماز فجر. واجبات کو بیان کرنے کے بعد پھر اگلی آیت من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اور رات میں کوشش کرو حبیب کہ کچھ نمازیں اضافی پڑھ لو، نافلۃ لک، جو آپ کے لیے واجب نہیں کی گئی، لک نافلہ اضافی ہے. میں ترجمہ کر رہا ہوں، روایات الگ ہیں. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور امید ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر پہنچائے گا. ان 2 آیتوں کے بعد تیسری آیت وہ تھی جو ہمارا سرنامہ کلام میں اب داخل کر دے سچائی کے ساتھ اور نکال دے سچائی کے ساتھ. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی جو تمام مفسرین نے کیے کہ ہر ایک امر میں، ہر کام میں اس کی ابتدا بھی سچ پر ہو اور اس عمل کا اختتام بھی سچ پر ہو، نہ جھوٹ سے آغاز ہو اور نہ کسی کام کا جھوٹ پہ اختتام ہو. اللہ اکبر. تو ایک عمومی تفسیر یہی اس کے اندر ہوئی. البتہ بعض مفسرین نے پھر اس میں کچھ نکات نکالے کہ اس سے مراد دنیا میں بھیج سچائی کے ساتھ
اور دنیا سے نکال سچائی کے ساتھ. تو دنیا میں بھیج سچائی کے ساتھ. ختم یہ مرتبہ دنیا میں آئے تو صادق اور امین کہلائے. اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی کسی نے آپ کو کاذب نہیں کہا. ساحر کہہ دیا، شاعر کہہ دیا، مگر کاذب نہیں کہا. اللہ اکبر. صادق جاتے ہوئے بھی اور صادق آتے ہوئے. اب یہ الگ بات ہے کہ آج ہم اپنے دور میں کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے بھیجا اسی تاریخ میں امام جعفر صادق کو سچائی کے ساتھ. اور جب خدا نے بلایا 28 صفر کو تو امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی تاریخ کے ساتھ. آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تاریخیں دو الگ الگ. بعض کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ مکے سے نکال مدینے میں پہنچا، مدینے میں داخل کر مکے سے نکال، دنیا سے نکال برزخ میں پہنچا. جتنی تعبیریں ہیں سب اپنے مقام پر ہیں. ہر داخلہ جہاں بھی داخل ہو اور ہر مخرج جہاں سے بھی نکل جائے. تو اللہ کے حبیب کے لیے خدا کا یہ جملہ کہ یہ کہہ کر دعا مانگو. اور چونکہ ایام ولادت ہے تو اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں چند جملے پیش کرنا چاہوں گا. اللہ کے حبیب کا شجرہ نسب، آپ کے شجرہ نسب میں انبیاء کا سلسلہ. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کا اعلان. سورہ مبارکہ شعراء میں پروردگار کا اعلان وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اور حبیب ہم آپ کو منقلب کر رہے تھے، منتقل کر رہے تھے سجدہ گزاروں کے صلب میں. ختمیہ مرتبت کے سارے آبا و اجداد سجدہ گزار تھے. نہ کسی بت کے سامنے جھکے، نہ غیر خدا کی پرستش کی. اس لیے کہ خدا نے اپنے حبیب کو طیب و طاہر قرار دیا، تو طاہر کسی نجس صلب میں آ نہیں سکتا تھا. تو خدا نے ایسے اسلاف کا انتخاب کیا. حضرت اسماعیل آپ کے 28ویں جد ہیں، جناب ابراہیم 29ویں جد، جناب نوح آپ کے 39ویں جد ہیں، جناب ادریس آپ کے 42ویں جد ہیں، اور جناب آدم آپ کے 48ویں جد ہیں. حضرت آدم سے سرکار تک 48 سلسلہ انبیاء کا بیان کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ کہ اس میں گرامی قرآن مجید نے 5 مقامات پر پیغمبر کا نام لیا، 4 مقامات پہ محمد کہا. سورہ آل عمران، سورہ احزاب، خود سورہ محمد اور سورہ فتح. 4 مقامات پر خدا نے اپنے حبیب کو محمد کہا اپنی کتاب میں. اور محمد کا ترجمہ ہے، اس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی. خدا خود محمود ہے اور بندہ محمد ہے. اللہ اکبر. عجیب بات ہے، ایسا لگتا ہے جیسے شاید ترجمہ غلط ہو گیا. ہونا چاہیے تب کہ بندہ محمود ہوتا،
خدا محمد ہوتا کہ زیادہ تعریف جس کی جائے وہ خدا ہوتا ہے، اور جس کی صرف تعریف کی جائے وہ محمود ہوتا ہے۔ تو پروردگار نے اپنے آپ کو محمود کہہ کر، بندے کو محمد کہہ کر سمجھایا کہ ساری دنیا جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے، اور محمود جس کی ثنا بیان کرے اسے محمد کہتے۔ ایک مقام ہے صرف سورہ صف میں جہاں پروردگار نے اپنے حبیب کو احمد کے نام سے یاد کیا۔ پوچھا تھا یہودیوں نے، بعض یہودیوں نے، کہ آپ کو احمد کیوں کہتے، آپ کو محمد کیوں کہتے، آپ کو بشیر کیوں کہتے، آپ کو نذیر کیوں کہتے؟ فرمایا مجھے احمد اس لیے کہتے ہیں کہ میں خدا کی بہت تعریف کرتا تھا، تو حامدوں میں احمد، زمین پہ آئے تو محمد۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ جو آنے سے پہلے حمد کرتا ہو، آنے کے بعد اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ قسم بخدا ہمیں تو طریقہ ہی نہیں آتا تھا کہ خدا کی حمد کیسے بیان کی جاتی ہے۔ اس نے سکھایا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات پڑھ رہے محمد علیہ۔ اللہ کے حبیب کی آمد کے موقع پر بہت سارے واقعات پیش آئے دنیا بھر میں، اور سارے واقعات کو بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ چند خصوصیات پیغمبر کی بیان کرنے سے پہلے آپ کی خدمت مقدس میں ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ ہمارے یہاں اللہ کے رسول کی خصوصیات، آپ کے معجزات بہت کم پڑھے جاتے ہیں۔ ربیع الاول کی 17 تاریخ میلاد اور منقبت میں بیان تو بہت کم ہی ہو پاتا ہے، اشعار رہ جاتے ہیں۔ اور کسی نے بڑا اچھا سوال کیا، سوال تو کسی نے کیا پاکستان سے باہر رہنے والے شخص نے، سوال بڑا اچھا لے کہ جیسے مجلس میں چہاردہ معصومین کی آمد کا یقین رہتا ہے، کیا میلاد میں بھی ایسے ہی ہے؟ فرق ہے نا۔ اور روایات جو آپ کے علم میں، آپ کے ذہن میں ہیں کہ تم اپنے گھر میرے جد کی مجلس کرو، میرے بابا کی مجلس کرو، چل کر آؤ۔ پھر جب بٹھایا انہیں ممبر کے پاس مولا کو، تو مولا آخر مجلس میں کہاں تھے؟ نالین جا اتاری ممنی نماز۔ سوال واضح ہو گیا۔ جواب، لفظ مجلس کا استعمال ہے، لفظ عزا لازم نہیں ہے۔ مجلس کا ترجمہ لغت کے لحاظ سے تو نشست ہے، گیدرنگ، اور آج کل مجلس کہتے ہیں ڈرائنگ روم کو بھی۔ آج کے دور میں مجلس یعنی کہ ڈرائنگ روم، لیکن اصطلاحی اعتبار سے مجلس کا مطلب کہ آپ فرماتے ہیں مولا کہ ہمارے شیعہ ہماری فاضل طینت سے خلق کیے گئے، ان کی پہچان یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، ان کی دو پہچان، ایک ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں، ایک ہمارے غم میں غم مناتے ہیں۔ تو معصوم نے دونوں باتوں کو اپنی فاضل طینت کی پہچان قرار دیا ہے۔ پھر کوئی ایسی مجلس آل محمد کی ہو سکتی ہی نہیں جس میں آپ کے امر کو زندہ نہ کیا جائے۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، رحم اللہ عبدن احیا امرا۔
خدا ایسے بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا. تو اگر محفل و میلاد میں امر معصوم کو زندہ کیا جاتا ہے تو یقین رکھیں کہ چہاردہ معصومین کی شرکت یقینی ہو جاتی ہے. تو خصوصیات پیغمبر بیان کرنے سے پہلے صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں، وقت مختصر ہے. جناب آمنہ بنت وہب صلوات اللہ علیہ کو آواز، کیا آواز آئی؟ قولی، کہو آمنہ کہو، اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، کہو کہ میں اس بچے کو خدائے واحد کی پناہ میں دیتی ہوں. اللہ اکبر. رسول خدا کو دو ہی شخصیات نے خدا کی پناہ میں دیا، ایک ماں نے، ایک فاطمہ نے. اعیذک باللہ یا ابتاہ من الضعف، دو ہی شخصیات نے پناہ میں دیا، ایک ماں نے، ایک فاطمہ نے. ثم سمیہ محمدا، اے آمنہ پھر بچے کو پکارو محمد کہہ کر. اللہ کے رسول کی آمد وہ تمام علامات جو آپ 11 اماموں کے لیے، بلکہ 12 اماموں کے لیے، سب کے لیے سنتے کہ سجدہ کیا، آسمان کو دیکھا، کلمہ شہادتین کو زبان سے ادا کیا، اسی انداز سے سرکار نے بھی. آپ تو ان 12 سے افضل ہیں، آپ تو سب سے افضل ہیں بعد از خدا. بزرگ تو ہی، قصہ مختصر. جناب عبد المطلب گود میں لیے ہوئے اس شہزادے کو ماں کی گود میں آئے تو ماں نے محمد کہا. ساری دنیا جو نام کلمے میں لے رہی ہے، کلمے میں احمد نام ہی لیا جاتا. احمد خدا نے پکارا، محمد ماں نے پکارا. تو احمد بھی وہی اور محمد بھی وہی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوشی کے عالم میں کیا رونق تھی، کتنے حادثات تھے وہ سب چھوڑ دیجئے. کہاں پانی بہنا شروع ہوا، کہاں کا پانی بند ہوا، سارے بت اوندے منہ زمین پہ گر پڑے. بادشاہوں کے تخت استقامت سے باہر نکل گئے. وہ تمام واقعات چھوڑ دیے. البتہ آسمان پر ایک ندا بلند ہوئی. ندا کیا بلند ہوئی؟ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ آیت قرآن کے نزول سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے، امیر کائنات کے تلاوت قرآن کرنے سے پہلے یہ آیت ختمیہ مرتبت کی آمد کے اعلان کے طور پر ندائے آسمانی کے طور سے بلند کی گئی. اور اسی آیت کو آخری محمد کے بازو پہ لکھا گیا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. وہ اول محمد تھے، یہ آخر محمد. اللہ اکبر. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. بے شک کہ باطل مٹ جانے کے لیے تھا. اب جناب عبد المطلب چلے گود میں لیے بچے کو، خانہ کعبہ کے پاس پہنچے. کیا خوشی تھی دادا کی، چہرہ چمک رہا تھا. اللہ اکبر. اور آپ نے 4 مصرے بیان کیے، یعنی جو آپ کے اشعار ہیں اس میں سے 4 سے پہلا پڑھ دیتا ہوں. الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الارض. فرماتے ہیں حمد ہے اللہ کی جس نے مجھے یہ بیٹا عطا کیا ہے.
اللہ اکبر. تو اب اگر عبد المطلب کا عقیدہ سمجھنا ہو تو الحمدللہ الذی، وہ خدا کی حمد بیان کر رہے تھے. اپنے اشعار میں کہتے تھے میں اسے پناہ میں دیتا ہوں اس گھر کی جو صاحب ارکان ہے. سمجھ میں نہیں آیا. ماں نے پناہ میں دیا خدا کی، دادا نے پناہ میں دیا خدا کے گھر کی. بتانا چاہتے ہوں کہ اسی گھر سے محافظ آئے گا. صلوات پڑھے محمد علیہ. اور آئیے چند جملے آپ کی خصوصیات کے حوالے سے. آپ کے بدن مقدس پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی تھی. اب سمجھ لو جس پہ مکھیاں بیٹھنے لگیں وہ قادیانی تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی آخر الزمان نہیں ہو سکتا. آپ کی چشم مبارک حالت خواب میں اس طرح رہتی تھی کہ آپ کا دل بیدار رہتا تھا اور آپ سوتے ہوئے سنتے بھی تھے اور دیکھتے بھی تھے. جیسے بیداری میں بالکل بیداری، یعنی آپ کی نیند اور بیداری میں فرق کوئی نہیں تھا. بس لباس بشریت کا تقاضا تھا. ارے جس کا وزیر ایسا ہو کہ اگر نہ سوئے تو خدائی کا شک ہو جائے تو وہ نبی کیسا ہوگا؟ اگر نبی نہ سوتے تو ان پر کس کا شک؟ صلوات پڑھے محمد علیہ وسیع کا یہ حال. اور اس کے بعد آپ کے خصوصیات میں سے کہ آپ بالکل ایسے ہی دیکھتے تھے، پس پشت بھی جیسے سامنے سے دیکھتے تھے. پیغمبر کو پیچھے مڑ کے دیکھنے کی حاجت نہیں ہوتی تھی. تو پیغمبر جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے پیچھے دیکھتے تھے. کس کے ہاتھ کہاں پر ہیں؟ پیغمبر سب دیکھتے تھے. اور جس حیوان پہ آپ سوار ہو جاتے تھے وہ حیوان توانا ہو جاتا تھا. اس کی بیماریاں، اس کی کمزوریاں سب ختم ہو جاتی تھیں اللہ کے حبیب کے وجود مقدس سے جو منسوب ہو جائے. اللہ اکبر. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خصوصیات کو بیان کیا گیا کہ آپ طیب و طاہر، ختنہ شدہ، نافع بریدہ، تمام آلائشوں سے پاک اور پاکیزہ. لفظ خون آپ کے وجود سے متصف نہیں ہوا ولادت کے حوالے سے. اس کو آپ خون نفاس کہتے. اللہ کے حبیب کی آمد اتنی طیب و طاہر تھی، اتنی طیب و طاہر کہ آپ کی والدہ کے لیے لفظ نفاس کا استعمال ناممکن تھا. وقت ولادت آپ نے زمین پہ اپنے سر کو رکھا. ہنگام ولادت آپ نے سمت کعبہ کی طرف اپنے رخ کو موڑ دیا، سجدے کو انجام دیا. اور سجدہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے سر کو جانب آسمان بلند کیا، خدا کی وحدانیت کی گواہی دی اور اپنی رسالت کا خود اقرار کیا. اپنی رسالت کا خود اقرار کیا. پھر آپ کے چہرے سے ایسا نور بلند ہوا کہ مشرق اور مغرب تمام عالم روشن ہو گئے. فرماتے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ رسول خدا کی آمد سے پہلے شیاطین جا سکتے تھے تیسرے آسمان تک، البتہ چوتھے آسمان پر جانے کی اجازت نہیں تھی. اور رسول خدا کی آمد کے بعد 7 آسمانوں پر نو انٹری کا بورڈ لگا دیا گیا. اب شیطان جانا بھی چاہتا تھا
تو اسے شہاب کے تیروں سے نشانہ بنایا جاتا تھا۔ آپ کے فضائل و معجزات میں سے آپ کی دعا مستجاب تھی، چاہے زندہ کے لیے دعا کریں مردے کے لیے دعا کریں، ایسی دعا مستجاب تھی کہ مردے زندہ ہو جاتے تھے اور جو نابینا تھے بینا ہو جاتے تھے، بیمار شفا پاتے تھے۔ پیغمبر حیوانات سے گفتگو فرماتے تھے اور حیوانات آپ کو جواب دیا کرتے تھے، تمام لغتوں پر قدرت رکھتے تھے، ہر زبان سمجھتے بھی تھے اور بولتے بھی تھے، ہر زبان سمجھتے بھی تھے اور بولتے بھی تھے۔ مہر نبوت آپ کی پشت مبارک پر تھی، بالکل ایسے جیسے نور پہ نور رکھا ہوا ہو۔ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی جاری ہوتا تھا، اتنا کہ سب کو سیراب کر دے۔ اللہ اکبر۔ سنگریزے آپ کے دستے مبارک پر کلمہ پڑھتے تھے، پتھر بھی کبھی بولتے ہیں، ہاں پتھر تو نہیں بولتے، لیکن اگر مصطفیٰ کے ہاتھ پہ آئیں تو بولتے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب مصطفیٰ کے ہاتھ پر پتھر بولتے ہیں تو وسیع مصطفیٰ کی محبت میں دیوانے بولتے ہیں۔ وجود مقدس سورج کے وقت میں آپ کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا، یا آپ کے جسم کی خصوصیت، آپ جب چلتے تھے تو آپ کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا۔ اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، آیا ایسی کوئی باڈی موومنٹ ہو سکتی ہے جس کا سایہ زمین پہ نہ پڑے؟ یہ ہو سکتا کہ کوئی ایسا مقام ہو، کوئی ایسا وقت زوال آفتاب ہو کہ کسی بھی جسم کا سایہ نہیں، کسی بھی نہیں، اللہ کے حبیب آپ کے لعاب دہن میں ایسی برکت تھی کہ جب کسی تلخ پانی میں ملایا جاتا تھا کنویں کے تو پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ یہ پانی میٹھا نہیں ہوتا تھا، زمین اپنا مزاج بدل لیتی تھی۔ یہ پانی نہ تو کڑوا ہوتا ہے، پانی نہ میٹھا ہوتا ہے، اس کو جیسا مزاج مل جائے ویسا ہو جاتا ہے۔ پانی تو بے رنگ ہے، بے بو ہے اور بے ذائقہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ امام فرماتے پانی کا ذائقہ ذائقہ حیات ہے، یعنی انسان کی اور ہر زندہ کی حیات پانی سے متعلق۔ آخری بات، آپ کے دستے مبارک کی برکت یہ تھی، جس کھانے میں ہاتھ رکھ دیتے تھے اس کھانے میں برکت ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کھانا کسی کثیر جماعت کو کم نہیں پڑتا تھا۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ تو پیغمبر تھے، ان کے نواسے کا نام لے کے مجلس کرتے ہیں تو کھانا کم نہیں پڑتا۔ اگر نیت ہو حسین کی، شرط نیت ہے، رب ادخلنی مدخل صدق، سچی نیت کے ساتھ کام شروع کیجئے اور سچی نیت پہ کام مکمل کیجئے۔ زمین جس پہ آپ چلتے تھے، آپ کے نقش پا نرم زمین پر بنتے نہیں تھے اور سخت زمین پر آپ کے نقش پا محفوظ ہو جاتے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ نرم زمین میں پاؤں دھنستے نہیں تھے اور سخت زمین پر پاؤں ہلتے نہیں تھے، بالکل جیسے آپ کے جد ابراہیم کے پاؤں پتھر پر نشان چھوڑ گئے۔ کاش کے امت تلاش کرتی تو کتنے پتھروں پہ پیغمبر کے نشان مل جاتے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ختم کی مرتبت کا واسطہ پروردگار ہمیں روز میلاد مدینہ منورہ میں منانے کی توفیق عطا فرما۔
پروردگار روز میلاد نجف اشرف میں منانے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام عالم اسلام پہ اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک تمام تر اہل اسلام اہل ایمان کی پریشانیاں بیماریاں دور فرما۔ خاص طور سے افغانستان میں تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما۔ پچھلے 2 جمعوں سے 150 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں اور کتنے ہی زخمی تڑپ رہے ہیں، کتنے گھروں کے چولہے خاموش ہو چکے ہیں۔ قدیم زمانے سے آباد ہیں، افغانستان کی دوسری بڑی آبادی ہے اہل تشیع حضرات، ان کے ساتھ یہ افسوسناک مراحل ہیں۔ پروردگار تمام تر اہل باطل کو داعش کو برباد فرما دے۔ جو ممالک چھپے ہوئے سامنے آئے ہوئے سرپرستی کر رہے ہیں ان کی معیشت کو خاک میں ملا دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا بہت سارے واقعات اور بھی تمام مظلوموں کی داد رسی فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ السلام کی خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا قاطعناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم۔ الصلاة والسلام علی محمد نبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر من الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائه الصالحین وموسى بن جعفر الكاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسى الرضا من عترة بررة المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن بن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلق المودی النبی کا وارث علم الماضیین من الوسیین الذی ببقائه بقیت الدنیا بیمنہ الرزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وأجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلگان تقوی اور مغفرت کے لیے، اما بعد اپنے نفس کے لیے اور تمام اہل ایمان
کے لیے مسلسل وہی پیغام جو اللہ کے رسول نے دیا، گناہ سے نفرت، اطاعت خدا سے محبت۔ جب تک گناہ سے نفرت نہیں ہوگی اسے چھوڑنے کا دل نہیں چاہے گا۔ خدا سے یہ دعا مانگنا کہ خدایا مجھے گناہوں کی حقیقت آشکار کر دے، بہت اچھے لگتے ہیں، اٹریکشن ہے اس کے اندر۔ کیوں کہ کبھی بھی باطل کا لباس پہن کے نہیں آتا، باطل جب بھی آتا ہے حق کا لباس پہن کر آتا ہے، اور ایسے پہن کے آتا ہے کہ پہچان نہیں ہو پاتی۔ لگتا یہ کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، حقیقت میں ہم نیک کام نہیں کر رہے ہوتے، ہم خدا کو ناراض کر رہے ہوتے۔ تو اگر گناہوں کی حقیقت آشکار ہو جائے تو گناہوں سے بچنا شاید آسان ہو جائے۔ عجیب وقت ہے اس وقت، بہت سارے معاملات اور مشکلات کے حوالے سے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری مشکلات اور مسائل کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل صرف اور صرف حجت خدا کا ظہور ہے، ایک ہی حل۔ اور اس ایک حل کے لیے جتنا تڑپ کے دعا مانگ سکتے، مہنگائی، بے روزگاری، قرضوں کی پریشانی اور بے راہ روی، ایک ہی مسئلہ۔ دنیا اگر پرامن دیکھنا چاہتے، دنیا کو اگر فقر اور فاقہ سے محفوظ دیکھنا چاہتے، دنیا کو اگر بیماریوں سے پاک دیکھنا چاہتے، تو ایک ہی حل ہے۔ ایسی دنیا ہو نہیں سکتی بغیر مہدی کے، جس کو امن و امان کی واقعاً طلب ہو، وہ امام کے ظہور کے دو، جس کو بیماریوں سے واقعاً دور رہنا ہو، تو بیماریوں سے پاک زمانہ بس امام کا دور ہو، تو چاہتا ہو کہ فقر و فاقہ دنیا سے ختم ہو جائے، کوئی غریب نہ رہے، کوئی فقیر نہ رہے، تو یہ زمانہ ممکن ہی نہیں جب تک کہ امام کا ظہور نہ ہو۔ تو یہ تینوں مسئلے دنیا کے بڑے مسئلے، غربت، بیماری اور فتنہ و فساد، اور تینوں کا ایک ہی علاج ہے، تینوں کا علاج ایک ہے۔ یہ تین بیماریاں، تین مسئلے ختم ہو جائیں گے اگر ایک مہدی آ جائے۔ اور آئیے مشکلات و پریشانیوں کے ساتھ ساتھ، بہرحال بنگلہ دیش کے واقعات کے اعتبار سے بھی جو کل پیش آیا، بلکہ غالباً آج کی بات، اس کے ساتھ ساتھ اچھی خبریں دی کہ بہرحال انتخابات تو ہوئے عراق میں، لیکن ابھی اشکالات باقی ہیں۔ عراق کی سیاست کیا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، بڑا حساس موضوع ہے۔ حشد شعبی اور اس کے مخالف دوسری قوتیں، بہرحال خدا کرے وہ حالات بہتر ہوں، اور جو اصل نتائج ہیں، عجیب بات ہے، عراق جیسے ملک میں ووٹوں کی گنتی کے لیے مشین استعمال کی گئی، اور وہاں مظاہرے ہو رہے کہ ہاتھوں سے گنتی کی جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟
سیاست کے مسائل کیا ہوتے ہیں کہ مشینوں پر اعتماد ہو سکتا کہیں اور پہنچا دے، ہو سکتا کہ نظام کی تبدیلی میں سامراجی طاقتیں جو کل داعش کی وجہ سے تو کامیاب نہیں ہو سکیں، ہو سکتا ہے صفوں میں داخل ہو کے کامیاب ہونا چاہیں۔ بہرحال خطے کے ممالک میں اچھی خبر یہ کہ بہرحال بات چیت کا آغاز تو ہو چکا دو ممالک کے درمیان، اور اگر اللہ کے رسول کفار مکہ سے صلح کر سکتے، اور اگر امام حسن مجتبی علیہ السلام اپنے زمانے کے منافقین کسی بھی مرحلے پر اسلام منع نہیں کرتا ٹیبل ٹاک سے، اچھی بات ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ حالات بہتر ہوں، اور اتنے بہتر ہوں کہ جنت البقیع تعمیر ہو جائے۔ اب آپ پہنچ چکے، میں کیا بات کرنے والا تھا۔ اور جہاں تک بات ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ پورے عالم اسلام میں میلاد منائے گئے، سب سے بڑا اجتماع ربیع الاول کی 12 تاریخ کا دنیا میں صرف یمن میں ہوا، صرف یمن، اس ملک میں ہوا جہاں بھوک ہے، اس ملک میں ہوا جہاں افلاس، جہاں بیماریاں، اور جہاں مستقل حملے، اتنا بڑا مجمع ہے جیسے کوئی سمندر چل رہا ہو انسانوں کا، حیرت کی بات نہیں۔ وہ بم برسائے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ لوگ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ شاید مستقبل قریب کہوں یا بعید کہوں، وہ سید یمن سے لشکر لے کر نکلنے والا، تو تم یمن مٹا نہیں سکتے ہو۔ جب جب رسول کا دن آئے گا یمن خود پکارے گا کہ میں زندہ ہوں۔ جب رسول کے ماننے والے نہیں مرتے تو محمد کیسے مر سکتے؟ البتہ ربیع الاول کی محفلوں میں اور نعتوں میں اب وہی مسائل پیدا ہوئے جو مشکل مسائل ہر ایک کے ساتھ ہیں، لیکن یاد رکھیے تنقید اور کسی بھی حوالے سے اپنے تاثرات کو شیئر مت کیجیے۔ ہو سکتا ہے ویڈیوز فیک ہوں، ہو سکتا ہے انہیں ایڈٹ کیا گیا ہو۔ ہم نے اور آپ نے صرف مسلمانوں کے اتحاد کو دیکھنا ہے، رسول خدا کا نام لیتے ہیں اور ہم ان پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ہمارا نعرہ بھی وہی ہے جو ہر مسلمان کا نعرہ ہے، لبیک یا رسول اللہ، رسول اللہ۔ اس اعتبار سے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے، اور کسی بھی ایسی خامی اور خرابی کو جو میلاد سے متعلق ہو یا مجلس سے متعلق ہو اس سے آگے فارورڈ مت کیجیے۔ اگر غلط ہوا تو آپ کا مسئلہ ہو جائے گا، اگر صحیح ہوا تو آپ برائی کو آگے بڑھانے میں ثابت ہوں گے۔ بہتر ہے کہ آپ کوئی اچھا سا جملہ لکھ کر پوسٹ کیجیے، اس سے اتحاد کی فضا قائم ہو، احترام ازا اور احترام ولا قائم ہو۔ خدا سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں۔ پروردگار واسطہ یہ تیرے حبیب کا ربیع الاول کا مہینہ، رسول خدا کی آمد، چھٹے امام کی آمد، اور روزہ بھی رکھیں گے آپ اتوار کو، غسل بھی کریں گے آپ اتوار کو،
2 رکعت نماز بھی پڑھیں گے آپ اتوار کو کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ نماز کے بعد کی دعا کتابوں میں، چھوٹی کتابوں میں نہیں ہے، تو دعا چھوڑ دیجیے۔ بڑی کتابیں دستیاب نہیں ہوتی عام طور پر، زاد المعاد وغیرہ۔ 2 زیارتیں پڑھنی ہیں کہ رسول خدا کی مولا کائنات، ایسی خوشی منانی ہے کہ لوگ بھول جائیں اپنی برتھ ڈیز کو، مگر خوشی آل محمد کی خوشی کے ساتھ امداد کیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے، مومنین کو خوش کیجئے۔ خداوند عالم اس خوشیوں کو دوبارہ کر دے کہ اتوار کو ایمان کا ظہور ہو جائے۔ آپ تو کہتے جمعے کو ہوگا، تو خدا جب چاہے جمعہ ہو سکتا ہے، تو جمعہ اصطلاحی ہو یا جمعہ لغوی ہو، خدا کے اختیار میں سب کچھ ہے یا نہیں؟ ہم خدا سے کر رہے ہیں، خدا کرے محفل میلاد رسول خدا اور چھٹے امام کی اور امام زمانہ کی آمد ہو جائے۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار آنکھیں ترس گئی، تجھے واسطہ ان آنکھوں کا جو کہتے تھے مولا کہ آقا میں آپ کو زحمت نہیں دیتا، کیا کرے عباس مجبور ہے، آپ کی زیارت کرنا چاہتا، ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، دوسرے آنکھ میں سر کا خون آ گیا، مولا میری آنکھ کے خون کو صاف کر دیجیے، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا، اسی زیارت کا واسطہ جو جناب علی اکبر کی مولا حسین کیا کرتے تھے، اس زیارت کا واسطہ کہ بیٹا جب تک ممکن رہے مڑ مڑ کے باپ کو دیکھتے رہے۔ اے خدا ان 2 زیارتوں کا واسطہ ہمیں اپنی آخری حجت کے رخ انور کی زیارت نصیب فرما، جو ہماری جہالت میں، ہماری کوتاہی اعمال، ہمارے گناہوں کی زیادتی نے ہماری آنکھوں پہ پردے ڈالے، خدایا انہیں اٹھا دے، ہمیں امام کی زیارت سے مشرف فرما دے، امام علیہ السلام کے اطاعت گزاروں میں ہمیں شامل فرما، امام کی دعائیں، محبتیں، شفقتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد وآلہ المعصومین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔